بچوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں اور قبیلے والوں سے اسلام قبول کرنے کا کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، تب ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مان کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت علی ہی تھے۔ بچوں، آپ لوگوں کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی ایک پیار کرنے والے اور شفیق چچا حضرت ابی طالب کے بیٹے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ چچا ہیں جنہوں نے انہیں ان کے والد اور دادا کے انتقال کے بعد بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے چچا پر سے کفالت کا بوجھ کم کرنے اور ان کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ بچوں، سوچئے کہ جس شخصیت کی پرورش ہمارے آقا سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوگی، وہ شخصیت کس قدر بہترین ہوگی اور کس قدر مکمل ہوگی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر انداز سے، شخصیت کے ہر پہلو سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے اثرات جھلکتے تھے۔ بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے صرف یہی پہلو نہیں تھے، بلکہ حضرت علی خلفائے راشدین میں سے تھے، اور حضرت عثمان کے بعد انہوں نے ہی خلافت کا منصب سنبھالا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہی کے بیٹے ہیں۔ بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ان کی بہادری اور شجاعت کا جو پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جب خیبر کا علاقہ فتح کیا گیا تو خیبر والوں کے ایک قلعے کا دروازہ جو کسی سے نہیں کھل پا رہا تھا، کسی سے فتح نہیں ہو پا رہا تھا، اور عام زندگی میں بھی اسے تقریباً 73 یا 74 لوگ جو تھے وہ مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے، یعنی وہ اتنا بھاری دروازہ تھا اور اتنا مضبوط دروازہ تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا، اور اس طرح مسلمانوں کو ایک شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی خیبر کو فتح کرنے والا۔ اس کے علاوہ حضرت علی کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب بھی ملا، کیونکہ بہادری اور شجاعت میں حضرت علی کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ بچوں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت اور لگاؤ تھا۔ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے علی کے لیے دل میں بغض رکھا، اس نے سمجھو میرے لیے دل میں بغض رکھا۔ بچوں، بغض کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں بیڈ فیلنگز رکھنا کسی کے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے قرآن پاک کے نزول کی وحی لے کر آتے تھے، یعنی کوئی ریولیشن ان کے پاس لے کر آتے تھے، ان کے پاس قرآن کی باتیں لے کر آتے تھے، تو ان میں سے اکثر جو باتیں یا جو اکثر احکامات ہوتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے لکھوا لیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی ہی میں جنت میں جانے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ایسے 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں ہمارے پیارے نبی نے دنیا ہی میں اس بات کی بشارت دے دی تھی، خوشخبری سنا دی تھی کہ تم لوگ جنت میں جاؤ گے، اور ان صحابہ کرام کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی ان میں سے ہی شامل ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ حضرت علی کوفہ میں یعنی جہاں پر وہ رہتے تھے صبح فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ ایک دشمن جس کا نام ابن ملجم تھا، اس نے حضرت علی کی پیٹھ میں زہریلے خنجر کا وار کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔